کہا جاتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ کل کو سائنس زندگی پیدا کر لے، اس پہ مسلمان کہتے ہیں کہ جب کر لے گی تو ہم مان لیں گے، لیکن جب کافر یہ بات کرتے تھے کہ قیامت جب آئے گی تو مان لیں گے، تو وہ تو خدا اور مسلمانوں دونوں کو قبول نہیں ہوا تھا یہ جواب۔ اور آپ اکثر کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی غلطی اگر کل نکل آئے توبہ نعوذ باللہ، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم سے بات سمجھنے میں کہاں غلطی ہوئی ہے۔ تو میرے نزدیک ایک سچا ریسرچر یہ بات کیسے کر سکتا ہے جب آپ رزلٹ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس میں غلطی ہے ہی نہیں، تو آپ اس کا آبجیکٹیو انالیسس کیسے کر سکتے ہیں؟ تھینک یو۔ ہم انسان ہیں، انسان کی حیثیت سے اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم جو رائے بھی قائم کرتے ہیں وہ اپنے حدود میں قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم ہم کو دیا ہے، جتنی عقل ہم کو دی ہے، اس کو استعمال کر کے ہم کوئی نقطہ نظر قائم کرتے ہیں، کوئی عقیدہ اختیار کرتے ہیں، کوئی سائنسی نقطہ نظر اپناتے ہیں۔ یہی ہمارے حدود ہیں۔ ان سے آگے بڑھ کر ہم حال، مستقبل، ہر چیز کو اپنی گرفت میں کس طرح لے سکتے ہیں؟ تو یہ اس عاجزی کا اظہار ہے جس میں کسی وقت اگر بحث کی گرما گرمی میں کسی نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہوگا تو دیکھا جائے گا، تو یہ بات بتا رہی ہے کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس وقت علم کی روح سے تو یہی بات ہے۔ جن مشرکین کا آپ نے ذکر کیا کہ قیامت ہوگی تو دیکھی جائے گی، سوال یہ ہے کہ وہ اس وقت کیا مان رہے تھے؟ یعنی اس وقت کیا ان کی رائے علم و عقل پر مبنی تھی؟ اگر ان کی رائے علم و عقل پر مبنی ہے تو معذور ہوئے۔ قرآن مجید نے تبصرہ کر کے بتایا ہے کہ اس وقت رائے علم و عقل پر مبنی نہیں ہے۔ جو بندہ مومن یہ بات کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے اس وقت جتنی عقل مجھے اللہ نے دی ہے، جتنا فہم عطا فرمایا ہے، اس کی روشنی میں میں علی وجہ البصیرت یہ رائے قائم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو میں دیکھ لوں گا۔ تو یہ میں دیکھ لوں گا در حقیقت دوسرے کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ فیصلے نہیں کیے جاتے، اپنے علم کا جائزہ لے کے جتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور جو حالات میسر ہیں انہی میں سب فیصلے کیے جاتے ہیں۔